السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے کئی ساری ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں، جس میں قرآن کریم کی تلاوت اور اذان اور نعت پاک میں پڑھ کر ڈالا ہوں، لیکن آج جس کے لیے میں آپ کو پہلے بھی انفارمیشن دے چکا تھا کہ 1 تاریخ سے میرا کلاس شروع ہونے والا ہے، اور آج میں آپ کے سامنے تعلیم کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے فرسٹ لیسن پہلا سبق لے کر آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات پڑھنے میں محنت کریں گے، اور جو لوگ رمضان المبارک میں دوسروں کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھ کر افسوس کرتے ہیں، وہ لوگ قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بغیر محنت کے حاصل ہو جائے۔ ہر چیز میں محنت شرط ہے۔ من جد وجد، یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ تو آپ حضرات سے یہی مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات کوشش کریں گے، محنت کریں گے، قرآن کریم کو پڑھنے کی بھرپور کوشش کریں گے، انشاءاللہ آپ کو اللہ نوازے گا۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں نورانی قاعدہ سے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے سامنے آپ جتنے حضرات میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تمام حضرات نورانی قاعدہ کو لے کر سامنے رکھیں، کھولیں اور ایک نوٹ بک رکھ لیں، تاکہ اگر کوئی امپورٹنٹ چیز اگر آپ کو بتائی جائے تو وہ لکھ لیں۔ تو کھولیے تختی نمبر 1، مفردات۔ میں بتا دوں کہ مفردات اصل میں مفرد کی جمع ہے، جس کے معنی آتے ہیں اکیلا، تنہا، واحد۔ اور مفرد جب بہت سارے الفاظ مل گئے ہیں تو مفردات یعنی بہت سارے الفاظ کا ذخیرہ بن گیا ہے، وہ مفردات ہے۔ تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا ورڈ ہے الف۔ میں آپ کو ایک بات اور واضح کر دوں کہ آج عموماً جو عام طور سے پڑھائی جاتی ہے نورانی قاعدہ بچوں کو، وہ اس طرح پڑھائی جاتی ہے کہ الف سے لے کر یا تک رٹا دیا جاتا ہے، اور رٹنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ الف سے یا تک یاد تو ہوتا ہے بچوں کو، یہ پتہ ہوتا ہے کہ با کے بعد کون سا حرف ہے، تا کے بعد کون سا حرف ہے، وہ بتا دے گا، لیکن اگر آپ اس سے بیچ سے کبھی پوچھ دے، سوال کر دیں کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ لفظ کون سا ہے، تو وہ نہیں بتا پائے گا، اس لیے کہ اس کی حرف کی پہچان اور شکل و صورت نہیں بتائی گئی، بلکہ اسے صرف رٹایا گیا، اور رٹنے کی نقصان یہ ہوئی ہے کہ وہ حرف کو پہچان نہیں رہا، بلکہ وہ رٹو طوطا بن چکا۔ تو میں اس لیے رٹاؤں گا نہیں، بلکہ حرف کی پہچان کرواؤں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے میں حرف کی پہچان کراؤں کہ الف کیسا ہوتا ہے، یہ اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ الف کیسا ہوتا ہے۔ الف کی آپ لکھاوٹ دیکھیں گے تو آپ اسکرین پہ دیکھیں گے کہ الف کی لمبائی ہے، لیکن اس کی لمبائی کیا ہے، چھوٹی ہے، سیدھی ہے لیکن چھوٹی ہے۔ اس کو کیا پڑھیں گے، ہمیشہ الف پڑھیں گے۔ اگر یہ بچوں کو آپ پہچان دے دیں گے تو بڑی جو ہے ورڈ میں بیچ سے اگر کہیں پوچھ دیجیے گا بتاؤ بیٹا یہ کیا ہے، تو بتا دے گا کہ الف ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بتا دی گئی ہے، یہ بات ذہن نشین کر دی گئی ہے کہ یہ الف ہے، ہر جگہ الف پڑھا جائے گا۔ تو آئیے آگے دیکھتے ہیں با۔ تختی پڑھانے کے ساتھ ابھی با حرف کہاں سے کس طرح ادا ہوگا وہ تو بتائیں گے، لیکن مخارج ابھی نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ ابھی میرا فرسٹ لیسن ہے، ابھی صرف حرف کی پہچان ہمیں کروانی ہے۔ تو دیکھیے کیا ہے، با کو پڑھا کیسے جائے گا، پہلے سے دیکھیے، با کھینچ کے پڑھیں گے۔ اگر ابھی سے آپ کھینچنے کی عادت ہو گئی، انشاءاللہ آپ کے حروف بھی اچھے انداز سے نکلیں گے، اور جب آپ کے حروف اچھے انداز سے نکلیں گے تو قرآن کریم کو پڑھنے میں آپ کو مزہ آئے گا۔ تو دیکھیے با کی سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ با اور تا اور سا، یہ تینوں کی کیا ہے، شکل ایک ہے۔ شکل کے اعتبار سے پہلے شکل ہم کو سمجھانی ہے بچوں کو کہ شکل دیکھو بچوں، یہ با اور تا اور سا کا شکل ایک ہے، لیکن ہم کیسے پہچانیں گے کہ با کون سا ہے، تا کون سا ہے، سا کون سا ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے آپ با دیکھ رہے ہیں، با کے نیچے کیا ہے، ایک نقطہ ہے۔ اگر ہم نے با کے نیچے ایک نقطہ ڈالا تو کیا بنا، با۔ اگر ہم اس کے نیچے سے نقطہ ہٹا کر اوپر اگر 2 نقطے ڈالتے ہیں تو کیا بنتا ہے، تا۔ اس کے بعد اگر اوپر ہم 3 نقطہ ڈالیں تو کیا بنتا ہے، سا۔ سا، الف، با، تا، سا۔ دیکھ لیا آپ نے کہ تینوں کی شکل ایک ہے، پہلے شکل سمجھانی ہے۔ اس طرح اگر ہم جیم کے نقشہ کو لکھ کر، جیم کے شکل کو لکھ کر اس کے نیچے ایک نقطہ لکھیں گے تو کیا آپ با پڑھیں گے، بالکل نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ اس کی شکل الگ ہے۔ نیچے ایک نقطہ ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا شکل بھی ملنا چاہیے۔ تو
تو با کی شکل دے کر اگر ہم نیچے ایک نقطہ ڈالتے ہیں تو با بنتا ہے، تا کا شکل دے کر اوپر ہم 2 نقطہ ڈالتے ہیں تب تا بنتا ہے، اوپر 3 نقطہ ڈالیں گے تو سا بنے گا۔ ٹھیک آگے اسی طرح دیکھیے جیم ہا خا، جیم ہا خا، یہ تینوں کی بھی شکل آپ کو ایک طرح دکھ رہی ہوگی، سیم، لیکن اس کو پہچانیں گے کیسے کہ جیم کون سا ہے، ہا کون سا ہے، خا کون سا ہے؟ تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے اس کی شکل دیکھیے کہ جیم والی ہے، ہا والی ہے، لیکن اگر اس کے پیٹ میں آپ نقطہ دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ کیا بنا؟ جیم، جیم۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اگر ہم نقطہ ہٹا دیں اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ نہ ڈالیں تو کیا بنے گا؟ ہا، ہا۔ اس کے بعد اگر ہم نقطے اوپر میں ڈال دیں، اس کے شکل تینوں کی ایک ہے، جیم ہا خا، لیکن اگر اس کے اوپر ہم نقطہ ڈالتے ہیں تو یہ بنتا ہے خا۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے جو ہر بچوں کو، ہر پیرنٹس کو اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ پہلے بچوں یہ شکل آپ پہچانو، اس کے بعد اس کے نقطے کے اعتبار سے اس کی ہیئت کو، اس کے الفاظ کو، اس کے نام کو آپ پہچانو۔ تو آپ نے الف سے لے کر جیم ہا خا تک پہچان لیا، امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ دال اور زال، دال، زال، جس طرح میں کہہ رہا ہوں دال، زال، ٹھیک اسی طرح آپ پڑھیں۔ ابھی مخارج کے پیچھے نہ جائیں بلکہ حرف کی ادائیگی پر جائیں اور حرف کی پہچاننے پر آئیں۔ تو دیکھیے دال اور زال یہ دونوں کی بھی شکل ایک ہے، دونوں کی شکل ایک ہے، لیکن دال کو کیسے پہچان رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، تو کیا ہے؟ دال۔ اگر ہم اس پہ نقطہ ڈال دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے زال۔ اب دیکھیے آگے را، را، زا، یہ دونوں کی بھی شکل آپ کو ایک طرح دکھ رہی ہے۔ سب سے پہلے غور کرنا ہے شکل پہ کہ شکل کون سی ہے، اس کے بعد غور کرنا ہے نقطے پہ۔ اگر را والی شکل ہے، اگر اس کے اوپر نقطہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ اسے را پڑھیں گے، اس کے بعد اگر اس کے اوپر نقطہ آ گیا ہے تو اس کو پڑھیں گے زا۔ دیکھیے آپ را، زا، اس کے بعد پھر آگے بڑھیے، دیکھیے سین، کیا ہے؟ سین، اس کے بعد شین۔ دیکھیے دونوں کی شکل ایک، لیکن ایک پر 3 نقطہ ہے، ایک پر ایک بھی نقطہ نہیں ہے، تو بغیر نقطے والے کو آواز کیسے نکلے گی؟ سین، جسے آپ چھوٹی سین بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جس کے اوپر 3 نقطہ ہے اسے آپ بڑی شین بھی کہتے ہیں، اور اس کے بولنے میں جو ہے بھاری پن ہوتا ہے، شین، شین۔ اب آگے بڑھتے ہیں صاد، صاد، ضاد۔ دیکھیے اب صاد اور ضاد کی بھی شکل ایک ہے، لیکن ہم کیسے پہچانیں گے؟ اگر ہم بھری 1 سے لے کر 29 حرف کے بیچ میں اگر کوئی پوچھ دے بیٹا بتاؤ یہ کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ نے شکل کو پہچانا ہوگا، آپ نے حرکت کو پہچانا ہوگا، آپ نے نقطے کو پہچانا ہوگا تو کیا کہیں گے؟ اگر صاد کے اوپر کوئی پوچھے گا تو کہیں گے آپ صاد۔ اگر ضاد کے اوپر نقطے والے کوئی حرف پوچھے گا صاد کی شکل میں تو آپ کیا کہیں گے؟ ضاد۔ ٹھیک اسی طرح آگے طا، طا پڑھا کیسے جائے گا؟ طا، اس کے بعد ظا، لیکن دونوں کی شکل ایک، لیکن فرق کیسے ہو رہا؟ طا اور ظا میں صرف نقطے سے فرق ہو رہا ہے۔ طا کے اوپر کوئی نقطہ نہیں، ظا کے اوپر نقطہ ہے۔ اس کے بعد عین، عین، دیکھیے عین کیسے پڑھ رہے ہیں؟ عین، غین، دونوں کی شکل ایک ہے، لیکن اس کو پہچانیں گے تو صرف نقطے کے اعتبار سے کہ عین کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے لیکن غین کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ یہ آپ بچوں کو ذہن میں ڈالیں، یہ رٹو طوطا نہ بنائیں۔ اگر آپ کے بچے یہ ذہن میں آ گیا کہ شکل بھی حرف کی الگ ہوتی ہے، نقطہ بھی الگ ہوتا ہے، تو آپ کے بچے کہیں بھی کتنی بھی موٹی کتاب دے دیجیے وہ حرف کو پہچاننے کا آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے غین کے بعد فا، فا، فا۔ پہلے تو بولنے کی پریکٹس کروائیے، بولنے میں بہت مشکل ہوتا ہے، کئی ہفتے لگ جاتے ہیں انسان کو ورڈ بولنے میں۔ فا، اس کے بعد فا کی شکل دیکھیے کیسی ہے، گول کر کے اس کے با کی شکل بنا دی گئی، اوپر جو ہے گولائی، نیچے با کی شکل دی گئی، اس کے اوپر ایک نقطہ ڈال دیا گیا ہے۔ اگر ہم نیچے نقطہ ڈالتے گولائی نہ ہوتا تو کیا پڑھتے؟ با، لیکن اگر ہم گولائی دے کر اوپر ایک نقطہ ڈال دیے تو کیا بن گیا؟ فا۔ اب دیکھیے آگے، اب قاف، بڑی قاف جس کے اوپر 2 نقطہ، گولائی تو ہے لیکن نیچے لا کر پھر ایک جو ہے اس کے گول کر کے گھما کر اس کے اوپر 2 نقطہ ڈال دیا تو کیا بن گیا؟ قاف۔ اگر آپ اس طرح اپنے بچوں کو سمجھائیں گے شکل کے اعتبار سے، نقطے کے اعتبار سے، آپ کے بچے کے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ کون سا لفظ کتنے نقطے والا، کون سا کیسے بنتا ہے، تو کہیں بھی اس سے پوچھ لیجیے بتا دے۔ اس کے بعد آگے ہے کاف، ایک
دونوں قاف ہے لیکن ایک ہے قاف، پڑھنے کے اعتبار سے دیکھیے فرق، قاف، دوسرا کیا ہے کاف، کاف نرم آواز سے، بالکل ہلکا آواز سے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے لام، یہ لام بچوں کو پہچانوا دیجیے کہ بیٹا یہ کہیں بھی آ جائے گا، اس طرح کی لفظ لمبائی کے ساتھ گولائی اوپر جائے گی، اس کو کیا پڑھیں گے لام، لام۔ اس کے بعد دیکھیے آگے میم، میم، آپ کو تمام چیزیں اسکرین پہ دکھ رہی ہوگی، آپ میم کی پہچان کروائیں کہ میم کا دیکھو گولائی نیچے سے لا کر نیچے موڑا گیا، کیا بنا میم۔ نورانی قاعدہ آپ کا کھلا رہنا چاہیے، آپ حرف کو نیچے دیکھیں، صرف ویڈیو دیکھ کر آپ نہیں سیکھ سکتے بلکہ نورانی قاعدہ میں دیکھ کر غور کیجیے۔ اس کے بعد کیا ہے نون، نون، نون کو گول کر کے اوپر نقطہ ڈال دیا ہے تو کیا بنا نون۔ اگر مثال مان لیجئے کہ اگر ہم نون کو گول کر کے اوپر سے نقطہ ہٹا دیں تو کیا آپ اس کو نون پڑھیں گے؟ بالکل نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ اس کی پہچان شکل تو بنی ہے نون کی، لیکن اس کی اصل پہچان جو نقطہ تھا وہ نقطہ آپ نے ڈالا نہیں۔ اگر آپ نے اس پہ نقطہ ڈالا تو کیا بنا نون۔ اصل شکل کو بھی دیکھنا ہے، اس کے حرف کے نقطے کو بھی دیکھنا ہے، تب جا کر اس کے حرف کی آپ پہچان کر پائیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے واو، کیا پڑھیں گے اس کو واو۔ اس کے بعد ہے ہا، ہا، ہا۔ اس کے بعد حمزہ، حمزہ، حمزہ۔ یہ شکل دیکھیے عین کی ہے لیکن عین کو اس طرح لکھ کر کے پھر نیچے گولائی دیا جاتا ہے، لیکن اس کو کیا ہے صرف اوپر کی گولائی کر کے چھوڑ دیا گیا۔ اس کو کیا پڑھیں گے حمزہ۔ عین اور حمزہ دونوں کی لکھاوٹ میں ہلکا سا فرق ہے لیکن اس میں بہت سارے حضرات غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ دیکھیے حمزہ یہ کہیں بھی لکھا ہوگا اس کو آپ حمزہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد یا، یا، یا۔ اب دیکھیے یا کے نیچے بھی دو نقطہ، تا کے اوپر بھی دو نقطہ۔ بہت سے حضرات اوپر نیچے کے غور نہیں کر کے فرق مثال ظاہر نہیں کر پاتے ہیں کہ یا ہے یا تا ہے۔ تو میں بتا دوں کہ پہلی بات تو شکل دونوں کی الگ ہے، تا کی شکل کچھ اور ہے اور تا کی شکل بھی الگ، اس کے اوپر نقطہ الگ، دو نقطہ اوپر ہوتا ہے شکل کے بعد۔ اس کے بعد یا کا شکل الگ، اس کے بعد نیچے اس کے دو نقطے ہیں تب یا بنا۔ پہلے غور کرنا ہے اس کے شکل پہ، اس کے بعد غور کرنا ہے اس کے نقطے پہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ اپنے بچوں کو اسی طرح پڑھائیں، اسے سمجھائیں، پہلے شکل بتائیں اس کے بعد اسے نقطے کو بتائیں۔ اگر مثال دیجیے آپ کہ اگر ہم جیم کو لکھ کر اس کے اوپر دو نقطہ ڈالتے ہیں تو کیا آپ اس کو تا پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔ ایک تو ہے کہ اوپر دو نقطہ آپ نے ڈالا لیکن دوسری چیز اس کی شکل بنانی آپ نے بھول گئے، آپ نے چھوڑ دی۔ شکل اس کی بنا کر اوپر اگر تا ڈالیں گے، دو نقطہ ڈالیں گے تب وہ تا بنے گا، اس لیے شکل پہ بھی غور کرنی ہے اور نقطے پہ بھی غور کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور سمجھ میں بھی آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، سمجھ میں آئی ہے تو آپ نیک خواہشات کو لے کر، نیک ارادے سے اس کو آگے شیئر کریں تاکہ جو لوگ قرآن کریم کو نہیں جانتے ہیں وہ قرآن کریم کو سیکھیں، اور آپ کو بھی اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرمائے گا اور مجھے بھی اللہ رب العزت سکون عطا فرمائے گا، اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو پڑھنے اور صحیح سمجھنے اور صحیح پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔